بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں ہے۔ اگر ہم بات کریں تو علم جو ہے انسان کو انسانیت کی معراج تک لے جاتا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا گیا ہے وہ اسی علم کی بنیاد پر ہی دیا گیا ہے۔ دراصل تعلیم جو ہے وہ کسی بھی قوم کو قوم بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں پہلا زینہ جو ہے وہ علم ہی ہے۔ اس کا مظاہرہ چائنا نے 1 دسمبر 2020 کو کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے چائنا نے۔ اس چائنا نے اپنا ایک منصوبہ چینگ 5 جو ہے اس کو چاند کی سطح پر اتارا ہے۔ اس سے پہلے چینگ 4 جو ہے وہ چاند کی ڈارکر سائڈ جو روشن نہیں ہے اس سائڈ پر پہلے بھی اتر چکا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 12 ممالک جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ چاند کی ڈارکر یا پھر جو روشن سطح ہے اس پر اترے ہیں۔ سب سے بڑا جو دعوے دار ہے وہ امریکہ اور رشیا ہے۔ 1969 میں پہلا مشن امریکہ کی طرف سے چاند پر بھیجا گیا، اور پھر ایک مون ریس شروع ہو گئی امریکہ اور رشیا کے بیچ میں۔ اب اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کہلانے کے لیے ایسی میرے خیال میں من گھڑت کہانیاں جو ہے یا پھر ویڈیوز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائی جاتی رہی ہیں۔ امریکہ نے بھی اور روس نے بھی۔ 1969 میں جو پہلا مشن، جو امریکہ کا مشن جس میں نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا تھا، اس کے بعد جو آخری مشن گیا ہے وہ 1972 میں گیا ہے۔ 1972 سے لے کر آج تک چاند پر کوئی مشن نہیں بھیجا جا سکا، حالانکہ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ یا رشیا یا کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے، اچھا اب اس دوڑ میں بھارت بھی شامل ہو چکا ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے بھی ڈارکر سائڈ پر، چاند کی ڈارکر سائڈ پر اترنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا جو خلائی شٹل تھا وہ چاند کے آربٹ میں بالکل تباہ ہو گیا تھا، اور اس کا رابطہ جو ہے وہ پیچھے جو ہے منقطع ہو گیا تھا۔ میں بات کر رہا تھا 1972 سے تقریباً 48 یا 50 ایئرز بنتے ہیں، 48-50 سال بنتے ہیں۔ ان سالوں میں کوئی بھی بندہ چاند پر نہیں گیا یا کوئی بھی ایسا نہیں بڑا واقعہ پیش آیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ 1969 سے لے کے اب تک امریکہ ایک بڑا گھر بھی بنا لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 1 دسمبر 2020 کو چین نے ایک مشن چینگ 5 کے نام سے چاند کی سرزمین پر اتارا ہے۔ یہ ایک ایسی شٹل ہے، ایک ایسی چاند گاڑی ہے جو چین کے سائنٹسٹ نے بنائی ہے۔ یہ چاند گاڑی 150 سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے لے کر -150 تک جو ہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب یہ چاند گاڑی چاند کے آربٹ سے چاند کی سطح تک آتے آتے 2 کلومیٹر جب چاند کی سطح سے رہ گئی تو اس خلائی شٹل کا انجن آف کیا گیا اور یہ بڑی سموتھلی چاند کی سطح پر اتر گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کیا، اور اس نے 48 آورز تقریباً 48 گھنٹے جو ہیں وہ چاند کی سطح پر گزارے ہیں۔ اب 48 گھنٹوں میں چاند کی سطح سے تقریباً 2 kg جو ہے وہ راکس اور چاند کی مٹی اکٹھی کی ہے اس پر تجربات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے رشیا اور امریکہ جو کلیم کرتے ہیں وہ صرف 400 گرام راکس یا مٹی ہے چاند کی، جو چاند کی سطح سے یہاں پر لائی گئی ہے، زمین پر لائی گئی ہے۔ اب
وہ جو چاند گاڑی ہے چین کی، جب یہ اتری، اس نے اپنا کام شروع کیا، اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ وہ چین کا جھنڈا ہے جو چاند کی سطح پر لگایا گیا ہے۔ اس سے پہلے 5 جھنڈے جو ہیں وہ کلیم کیے جاتے رہے ہیں کہ 5 ممالک ہیں جنہوں نے اپنے جھنڈے چاند کی سطح پر پہنچائے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خراب ہو گئے، کیونکہ چاند کی سطح پر ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند پر کشش ثقل زمین سے 6 گنا کم ہے۔ کشش ثقل ہوتی ہے زمین کی جو کشش کرنے کی صلاحیت ہے، وہ تقریباً 6 گنا کم ہے۔ اس کی وجہ سے چاند کی سطح پر ریڈیشنز بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے جو رشیا نے جھنڈا بھیجا تھا وہ ایک فٹ بال نما میٹل کا گولا تھا، اور اس پر وہ کلرڈ ایک گولا تھا، اور وہ بھی کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی جھنڈے گئے ہیں وہ سارے خراب ہو گئے۔ چائنا کے سائنٹسٹ نے 1 سال لگایا اور ایسا فیبرک تیار کیا، ایسا کپڑا تیار کیا ہے جس کا جھنڈا وہاں پر بھیجا ہے، اور وہ چند گرام کا ہے، اتنا ہلکا ہے کہ میرے پاس یہ جو پینسل ہے اس سے بھی ہلکا ہے۔ اب وہ جھنڈا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چاند کی سرزمین پر گاڑا جا چکا ہے۔ چین کی یہ بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی پہلے کلیمز کیے جاتے رہے ہیں وہ سارے من گھڑت کہانیاں تھیں۔ من گھڑت کہانیاں میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انہی کے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن یہ جو چینگ 5 کا منصوبہ ہے یہ پوری دنیا کے تمام خلائی اسٹیشن سے، پوری دنیا کے تمام خلائی جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس کو واچ کیا ہے۔ اس سارے منصوبے کو جب وہ چاند کے آربٹ میں گیا اور چاند کے آربٹ کو چھوڑ کر چاند کی سطح کی طرف گیا، تو اس سارے جو عمل ہے اس کو تمام جو دنیا کے خلائی ادارے ہیں انہوں نے اس کو واچ کیا ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا جھنڈے کی، تو یہ جو چین کا جھنڈا ہے یہ انشاءاللہ کئی سالوں تک وہاں پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم دائم رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس جو تھی وہ مون ریس جو رشیا اور امریکہ کے درمیان 1969 سے شروع ہو کر یہ تقریباً 1972 تک چلتی رہی ہے، اس میں دونوں طرف سے، اور اس دوران روس نے ایک لائکا نامی کتیا کو بھی وہاں پر بھیجا، لیکن وہ خلا میں ہی کہیں پر گم ہو گئی، اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے بعد اپولو کے نام سے ایک جو ہے وہ لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہ چائنا کی بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو راکس اور مٹی ریئل میں اب زمین پر آ رہی ہیں، اس پر جب تجربات ہوں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس سے نئے نئے تجربات ہوں گے۔ زمین اور چاند کی جو راکس ہیں، جو مٹی ہے، اس میں کیا ڈیفرنسز ہیں، ان ساروں کے چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ویورز، میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔